بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلی علی احد منہم مات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار اور مشرکین کی آپ نے نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھنی، ولا تقم علی قبری، اور ان کی قبروں پر بھی آپ نے نہیں جانا۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نماز جنازہ ہے وہ صرف مسلمان کی ہے، وہ صرف مومن کی نماز ہے، اور مومن کی قبروں پر جانا وہ جائز ہے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک بھی آدمی ادا کر لے تو سب بری و ذمہ ہوں گے، اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور میت اسے کہتے ہیں کہ جو زندہ پیدا ہوا اور اس کے بعد فوت ہوا، اس کی نماز جنازہ ہے۔ اگر کوئی مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے دو رکن ہیں، ایک تو کھڑے ہو کے ادا کرنا اور دوسرا چار تکبیرات کہنا، اور تین نماز جنازہ کے اندر سنتے ہیں۔ سب سے پہلی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا، اور دوسری نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پہ درود و سلام پڑھنا، اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا۔ میت وہ ہوتی ہے جو سامنے حاضر ہو، غائب کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ اب نماز جنازہ میں سب سے پہلے ایک تو کھڑے ہو کے ادا کرنا، اگر جان بوجھ کے جو بیٹھ کے نماز جنازہ ادا کرے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی اگر مریض ہے، کوئی اگر ضعیف العمر ہے، اگر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہ بیٹھ کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ چار تکبیرات کہنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ثنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے اور ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن کی نماز جنازہ ہوتی ہے، ان میں سادات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، حجاج ہوتے ہیں، سب وہاں شامل ہو کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ تو نماز جنازہ کا جو مفہوم ہے، دعائیں ہیں، ترجمہ ہے، یہ لازماً مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے، کل کو ہم نے بھی مرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیر۔ اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، و تبارک اسمک تیرا نام بڑی برکت والا ہے، و تعالی جدک ساری بلندیاں تیرے لیے، و جل ثناؤک تیری حمد بڑی با بلند ہے، سبحان بڑی بلندیوں والی ہے، و لا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسری تکبیر ہوتی ہے اس میں دروشی پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تیسری تکبیر ہوتی ہے، تیسری تکبیر کے اندر میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، جو بھی زندہ ہیں ان سب کو بخش دے، جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، چھوٹے بڑے، یا رب العالمین سب کو معاف فرما دے، سب کو بخش دے۔ و شاہدنا، اور جتنے بھی یہاں حاضر ہیں یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ و غائبنا، اور جو نہیں حاضر ہو سکے وہ غائب ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آ رہے تھے لیٹ ہو گئے، گاڑی پنکچر ہو گئی، رش تھا اس کی وجہ سے نکل نہ سکے، جنازے پر پہنچ نہ سکے، یا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وصغیرنا، اے ہمارے رب جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ وکبیرنا، جو ہمارے بڑے ہیں یا رب العالمین ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف فرما دے۔ وذکرنا، اے ہمارے رب جو ہمارے مرد ہیں ان کو بھی بخش دے۔ وانثانا، اور جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جتنی بھی ہیں یا رب العالمین، وہ دنیا کے کسی کونے پر بیٹھی ہیں، سب کو معاف فرما دے۔ کتنی پیاری جامع دعا ہے۔
اب وہاں پہ سادات ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، چھوٹے بڑے سب نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو دنیا سے جا چکی ہیں۔ یا اللہ ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو ہمیں موت عطا فرمائے ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اور صحیح معنوں میں کامل مومن، سب سے بڑا چودھری، سب سے بڑا خزانوں والا، سب سے بڑا سیٹھ، سب سے بڑا نواب وہی ہے کہ جب دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھتا ہوا وہ دنیا سے جائے۔ اور نماز جنازہ کے اندر ہم بچوں کے لیے دعا پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے جو نابالغ بچے کے لیے اور بچی کے لیے علیحدہ علیحدہ دعا ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ لڑکے کے لیے دعا ہے جو نابالغ ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، بڑا سرور آئے گا آپ کو کہ اسلام کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کی جو ابھی بالغ نہیں ہوا، ایک دن کا بچہ ہے، وہ 2 دن کا بچہ ہے، اس نے صرف ایک سانس لی ہے، ایک چیخ ماری ہے، آدھے منٹ کے لیے وہ یہاں وہ زندہ رہا ہے، اسلام نے اس کو مقام کیا دی ہے۔ اب وہ دعا کا ترجمہ سماعت فرمائے، دعا مانگنے والا کون؟ اس میں مفتی اعظم بھی وہی دعا مانگ رہا ہے، وہ سید بھی وہی دعا مانگ رہا ہے، ایک حافظ، قاری، ایک عالم اور ایک ولی بھی وہی دعا کر رہا ہے، کعبے کا امام بھی یہی دعا کر رہا ہے، اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا، اے ہمارا رب اس بچے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اجر کا موجب بنا دے، بخشش کا سماں بنا دے، وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس بچے کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے کہ یہ آگے جا کے ہماری سفارش کرے، اور ایسی سفارش کے شافعاں و مشفعاں جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سارے کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ یارو اسلام نے ہمیں بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، خدا کی قسم، ایک چھوٹے سے بچے کی جو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا، اس کی اسلام کے اندر اتنی عزت ہے، اس کا اتنا مقام ہے، جو اسلام کے اندر سفید بالوں والا بوڑھا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ تو یہ نماز جنازہ ہر بندے کو آنا چاہیے، اور اس کی دعائیں آنی چاہیے، اور اس کا ترجمہ مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے کیا دعائیں کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے باقی مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مرنا سب نے، آج نہیں تو کل سب نے مرنا ہے۔ اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب نماز جنازہ مکمل ہو جائے اس کے بعد صفوں کو توڑ دیا جائے، توڑنے کے بعد پھر اس کے لیے دعا مانگی جائے، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس کے علاوہ صورتیں پڑھ کے آپ اس کے لیے دعا کریں، اور بھی جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے پیارے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اور اس وقت ہیں، جانے والے ہیں، تا قیامت اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔